ارتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ تشریف لاتے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر عبد المعبود آزاد صاحب۔ نعرہ تکبیر، عظمت رسالت، مقام صحابہ، تاجدار ختم نبوت، الحرم قرآن اکیڈمی، الحرم قرآن اکیڈمی، نعرہ تکبیر۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي وعلى آله الطيبين وأصحابه المتقين وأزواجه وبناته وأتباعه وأحبابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی قابل احترام معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے نام سے یہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی، جس کی میزبان الحرم قرآن اکیڈمی ہے۔ ہمارے عزیز محترم مولانا احسان اللہ صاحب کی محبت، اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا پہ مبعوث فرمائے۔ خالق کائنات نے ترتیب میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے آخر پہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنے کے اعتبار سے سب سے آخر پہ میرے آقا کو بھیجا، لیکن مقام اور درجے کے اعتبار سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام سے بلند و بالا کر دیا۔ میرے آقا کو خالق کائنات نے جو مقام عطا فرمایا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اللہ ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں رسول نہ بنا، بلکہ اس پیغمبر کا امتی بنا دے جو ابھی دنیا پہ آئے نہیں، ان کے تذکرے اور چرچے پہلے شروع ہو چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی دنیا پہ آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا پہ ابھی آئے، حضرت حوا بچھڑ گئی، خالق کائنات سے توبہ استغفار کرتے رہے، قبولیت کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ اے الہ العالمین، حضرت محمد رسول اللہ کے واسطے سے میری توبہ قبول فرما لیجیے۔ خالق کائنات نے فوراً توبہ قبول فرمائی، اور توبہ قبول کرنے کے بعد میرے اللہ نے ارشاد فرمایا
کہ آدم یہ بتا، میں نے تو ابھی اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا نہیں، میں نے تو اپنے پیارے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا نہیں، تم کیسے جانتے ہو حضرت محمد رسول اللہ کے اسم گرامی؟ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں اے الہ العالمین، جب میں جنت میں تھا، جنت میں نے دیکھا کہ عرش معلیٰ کے ایک کونے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جہاں اللہ کا نام وہاں محمد رسول اللہ کا نام۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کے ہاں اگر کائنات کے اندر کوئی محبوب ترین شخصیت ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے۔ میرے دوستو، پھر تورات کے اندر میرے آقا کا تذکرہ، انجیل کے اندر میرے آقا کا تذکرہ، انبیاء علیہ السلام سوچنے پر مجبور ہوئے کہ پہلے تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ نبی آتے ہیں، 40 سال تک اپنا بچپن، اپنا لڑکپن، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت کرتے ہیں تو لوگ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ دیکھو ان کا بچپن ہم نے دیکھا عام بچوں سے مختلف، ان کا لڑکپن ہم نے دیکھا عام لڑکوں سے مختلف، ان کی جوانی ہم نے دیکھی عام جوانوں سے مختلف، ان کا بڑھاپا دیکھا عام بوڑھوں سے مختلف، یقیناً یہ اللہ کے نبی کہلانے کے حقدار ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہر نبی کا صدیق ہوتا ہے، ہر نبی کا، ذرا اونچی آواز سے کہہ دو، ہر نبی کا صدیق ہوتا ہے، ذرا اونچی آواز سے، ہر نبی کا صدیق ہوتا ہے، اور فرمایا کہ میرا صدیق ابو بکر ہے۔ اگر نبی کی تصدیق کرنے والا کوئی نہ ہو تو نبی کو نبی کون کہے گا؟ تو اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ ہر نبی کا صدیق ہوتا ہے، میرا صدیق ابو بکر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے کہا اے الہ العالمین، ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں رسول نہ بنا، بلکہ اس پیغمبر کا امتی بنا دے جو ابھی دنیا پہ آئے نہیں، ان کے تذکرے پہلے شروع کریں۔ نعرے تکبیر، شان رسالت، عظمت رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے دوستو، صرف حضرت عیسیٰ روح اللہ کی دعا قبول ہوئی، علامات قیامت میں لکھا ہے کہ ان کا نزول ہوگا، نبی کی حیثیت سے آئیں گے، رسول کی حیثیت سے ضرور آئیں گے، لیکن شریعت محمدی کا علم بلند کیا ہوگا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی درخواست خالق کائنات نے یوں قبول فرمائی، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء نے لکھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعا کو خالق کائنات نے یہاں تک قبول فرمایا کہ ان کا امتی تو نہیں بنائے لیکن مقتدی ضرور بنا دیے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو خالق کائنات نے مقتدی بنایا، میرے آقا کو مقتدا بنا دیا۔ اسی لیے میرے آقا کا ایک لقب ہے امام الرسل۔ تو میرے دوستو، خالق کائنات نے ہمیں نبی وہ عطا فرمائے جو نبی خاتم النبیین ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری مثال ایسے جیسے ایک کمرہ تعمیر کیا جائے، اس کے اندر ایک سوراخ باقی ہو، وہ پتھر رکھ دیا جائے، وہ سوراخ پر ہو جائے، دوسرے پتھر کی گنجائش نہیں۔ مجھے خالق کائنات نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ میرے بعد اگر کوئی رسول آیا، میرے بعد اگر کوئی پیغمبر آیا، میرے بعد کوئی نبی آیا تو جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، مقام رسالت، تاج تخت
تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، محمد ہمارے، بڑی شان محمد ہمارے، بڑی شان آ گئے جہادی، لا نبی آ آبادی، گئے جہادی، لا نبی آبادی، پہ لعنت، بے شمار. میرے دوستو، جیسے میرے پیارے پیغمبر کو خالق کائنات نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، دین اسلام کو آخری دین بنا کے بھیجا، اسی طرح خالق کائنات نے قرآن کو بھی آخری کتاب بنا کے بھیجا. سبحان اللہ، پہلی کتابیں بھی ان پر ہمارا ایمان، زبور پر ہمارا ایمان، تورات پر ہمارا ایمان، انجیل پر ہمارا ایمان، جتنے صحائف خالق کائنات نے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائے ان سب پر ہمارا ایمان. لیکن خالق کائنات نے اگر باقی رکھا تو صرف قرآن کو باقی رکھا. سبحان اللہ، پوری دنیا کے اندر زبور کا کہیں سوائے چند عجائب گھر کے کہیں آپ کو نام و نشان نظر نہیں آئے گا. تورات پوری دنیا کے اندر اس کے صرف عبارت کے اندر فرق نہیں، مفاہیم کے اندر بھی فرق، ان کے متن کے اندر بھی فرق، ان کی تشریحات کے اندر بھی فرق، اس کے عناوین کے اندر بھی فرق. انجیل 18 قسم کی انجیلیں پوری دنیا کے اندر چل رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک میں سیمپل کے طور پہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے اندر دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے تو ایسے گناہوں سے محفوظ فرما جیسے تو نے چاند کو انسان کے پاؤں سے محفوظ رکھا. اب چاند کو انسان کے پاؤں سے محفوظ رکھا، مجھے گناہوں سے ایسے محفوظ فرما. لیکن اس وقت چاند پر انسان پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ پہنچے، مسلم بھی پہنچا، غیر مسلم بھی پہنچا. تو انسان کے پاؤں سے چاند محفوظ نہ رہا. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس کو کیا کہیں گے کہ یہ تحریف شدہ ہے یا اس وقت کے حساب سے ٹھیک تھی، جس حساب سے بھی اب قابل عمل نہ رہی. اب ہم اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ تم بتاؤ تمہارا فلسفہ کیا ہے. فرمایا انسان نادان، ہر چیز میں نے تیرے لیے مسخر کر دی. سخرنا لکم، او انسان نادان ہر چیز تیرے لیے مسخر، اور جو چیز مسخر ہو تابع ہو اس پر مطبوع کا جانا کوئی کمال نہیں ہوتا. سبحان اللہ، اور پھر واضح فرمایا سخر الشمس والقمر، چاند اور سورج تمہارے لیے مسخر کر دیے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو، جب خالق کائنات نے اس قرآن کو نازل فرمایا پہلی کتابوں سے بالکل مختلف، پہلے انبیاء علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اے داؤد زبور آپ کو دے رہے ہیں، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اے موسیٰ تورات آپ کو دے رہے ہیں، تورات کی حفاظت کرنی ہے. اے عیسیٰ روح اللہ آپ کو انجیل دے رہے ہیں، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب قرآن کی باری آئی خالق کائنات نے انداز بدل دیا، خالق کائنات نے اپنی ترتیب بدل دی. فرمایا او امت محمدی کے لوگوں، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو نازل بھی ہم کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت بھی. باقی کون ہے؟ باقی کون ہے؟ باقی کون ہے؟ اللہ. باقی کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے کہہ دو، آخر تک آواز، عرش معلیٰ تک آواز جانی چاہیے. باقی کون ہے؟ اللہ. باقی کون ہے؟ اللہ. باقی اللہ ہے. خالق کائنات نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے اپنے ذمہ لی. میرے دوستو، میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں اکثر کہ اگر خالق کائنات نے تورات اور زبور کو باقی رکھنا ہوتا تو خالق کائنات حکم فرماتے
کہ اے داؤد آپ بھی مدثر کا انتظام کریں، اے موسیٰ آپ بھی مدثر کا انتظام کریں، اے عیسیٰ روح اللہ آپ بھی مدثر کا انتظام کریں۔ لیکن قرآن کو چونکہ خالق کائنات نے ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا تھا، اسی لیے میرے دوستو قرآن کے لیے سارا انتظام ہوا۔ اللہ رب العزت تمام دینی مدارس کو، تمام دینی مدارس، تمام دینی تنظیمات کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک الحرم قرآن اکیڈمی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔